بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے محفل محبت کی تیسری محفل ہمیں عطا فرمائی اور اپنا ذکر کرنے کی توفیقات عطا فرمائی۔ اس کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست تصوف قرآن اور درس محبت، درس روحانیت، درس کلندریت پر مبنی ہوگا، ہر روز کی طرح انشاءاللہ ایز یوزول۔ تو کوشچن جس کا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیڈیز کا امتیاز صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک پورا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے، ہر روز یہ کوشچن کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور چاہے تو کوشچن کر سکتا ہے۔ تو بچی سوال کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کفر سے مراد اور ہے، اس کفر سے مراد اور ہے۔ انکار، اس کا معنی ہے انکار۔ تو وہ جو خدا کو نہیں مانتے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا جن کا ایمانیات میں قرآن کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، نیک و شر کو نہیں مانتے، وہ ایمانیات میں وہ تو کافر اور چیز ہے، وہ ہر ایک چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو انکار کرتے ہیں، یہ انکار اپنا ہے، اپنے نفس سے انکار ہے کہ جب آپ نفس سے انکار کریں گے تو موتو قبل ان تموتو کی یہ موت نصیب ہوتی ہے۔ ایسی تھوڑی بات نہیں ہے یہ۔ جب انسان کا نفس جو حکم ہے نا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، اس کا مراد یہ ہے کہ نفس سے ہٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم دنیا سے گزر جاؤ، وہ مر جاؤ۔ اس مرنے سے پہلے یہ بھی ایک مرنا ہی ہے، نفس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، نفس کی موت آسان نہیں ہے۔ تو نفس کی موت ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ وہ کفر اپنے سے مراد ہے کہ اپنے نفس کا انکار کرنا ہے۔ تو اس سے پھر روحانیت کے باب اس پہ واہ ہوتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں۔ باقی جب تک یہ میں کا دعویٰ ہے اور اپنی دیوار ہے، تو جب تک یہ گرتی نہیں ہے تب تک وہ ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب تک تم ہو پھر تم ہی ہو، جب تم نہیں رہتے تو پھر اس کی جگہ خدا آتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ اللہ اتنا کہہ، اللہ رہے تو تم نہ رہ۔ تو یہ تو نہ رہ جو ہے یہ وہ انکار ہے اپنی ذات سے، اپنی ہستی سے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ نماز زاہداں سجدہ و سجود است، نماز عارفاں ترک وجود است، کہ زاہدوں کی نماز سجدہ و سجود ہے، لیکن عارفوں کی نماز یہاں تک ہی نہیں، وہ سجدہ و سجود کے بعد ترک وجود کرتے ہیں۔ یہ وہ ترک ہے، وہ انکار ہے، وہ کفر ہے۔ تو جب تک اس کفر سے نہ نکلے گا تو تب تک اس میں اس کو یاد نہیں ملتا۔ اور کلمے کا ابتدا انکار ہے، لا یہ انکار ہے، یہ کفر ہے۔ الا اللہ جو ہے یہ اس کی اثبات ہے۔ تو نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے، کفر پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے۔ تو پہلے نفی، پھر اثبات، پھر اس اثبات کا ظہور۔ یہ تین کلمے کے جز ہیں کہ پہلے آپ ترک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہر ایک چیز سے نکل جاتے ہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ سو ان دس کیس یو آر ایتھیسٹ، لا الہ، کہ کوئی ہے ہی نہیں، ناستک ہو گئے ہو تم نکل گئے اس تمام قید سے۔ یہی مشکل ہے، اس قید سے نکلنا۔ تو جب اس مقام پہ پہنچتے ہو تو یہ کفر کا ہی ہے۔ الا اللہ میں تم اثبات کرتے ہو، ہر ایک چیز کی نفی، پھر اثبات صرف کرتے ہو اللہ کا کہ وہ ہے۔ اب جب میں نہیں تو وہ ہے، تو کیسا ہے، کہاں ہے، کیوں کر ہے، اس ساری چیز کی دلیل کہ کیوں ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، جو اس ساری کی جو جواب ہے وہ محمد رسول اللہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے اندر مضمر ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس کی وہ تعریف کرتا ہے. گویا یہ وہ آئینہ ہے جس میں وہ خود نظر آتا ہے. وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ سیرت مصطفیٰ ہے. آپ کی سیرت دیکھیں تو چلتا پھرتا وہ خود نظر آتا ہے. ابو ہریرہ نے یہی تو کہا تھا، حضور نے کہا خاموش ہو جائے. ساری کی ساری سیرت آپ کی عین قرآن کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، گویا اللہ کی خواہش کے مطابق، کہ وہ تو اس کی امر کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں. ما ینطق عن الہویٰ، کہ کبھی اپنی خواہش سے وہ بولتے نہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ. جب اس کی خواہش ہوتی ہے تو تب ان میں خواہش ظاہر ہوتی ہے. تو گویا قلب مصطفیٰ وہ چیز ہے جس میں اللہ کی خواہش ظاہر ہوتی ہے. میری خواہش مجھ میں ظاہر ہوتی ہے، تیری تجھ میں ہوتی ہے، اس کی اس میں ہوتی ہے. کسی آدمی کی، حاجی صاحب کی ادھر ہوگی، شاہ صاحب کی، نجم کی تمہاری، کسی کی اپنی. جو اب تم بیٹھی ہو تو تمہاری خواہش کیا شاہ صاحب میں ظاہر ہوگی؟ نہیں، تمہاری خواہش تم میں ظاہر ہوگی، ان کی ان میں ہوگی. الغرض کسی اور میں کسی کی خواہش ظاہر نہیں ہوتی. یہ واحد رب ہے کہ جس کی خواہش حضور کے دل میں ظاہر ہوتی ہے. وما ینطق، یہ کلام کرتا ہے نہ کبھی کلام کرے گا. ینطقو کے دو معنی ہیں. نطق ینطق یہ مضارع ہے، یہ آپ کے پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ بحث کرتا ہے. ینطق اور ما ینطق، نہیں بولتا ہے، نہیں بولے گا کبھی جب تک کہ وہ چاہے گا نہیں. تو جس کا بولنا بغیر چاہت کے نہیں ہے، اس کا قدم اٹھانا، اس کا سوچنا، اس کا سب کچھ پھر کیسے اپنا ہو سکتا ہے؟ اور جو ان کے ساتھ جڑ گئے ان کا کیسے اپنا؟ وہ سارا مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اہل بیت و اصحاب کا اپنا کچھ نہیں تھا، سارے کا سارا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں، گویا اس قلب اطہر میں اللہ کی خواہش ظاہر ہوتی ہے. اور پھر حضور اپنی زبان سے فرما دیتے ہیں بھائی اللہ یہ چاہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اللہ یہ چاہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو بندہ ہوں، انسان ہوں، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. یہ ساری باتیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ ان کے دماغ کے پردے کھلے رہیں، ایسا نہ ہو گڑبڑ نہ کر جائیں. یہ ایسی بات ہے سمجھ کے چپ ہو جانا پڑتا ہے. سمجھ جائیں مگر چپ ہو جائیں، بولے نہیں. جب بولیں گے تو اس کا پھر وہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کا سر کاٹا جائے. اس سے کم تر اس کا کفارہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس میں سمجھنا ضروری ہے، بولنا منع ہے. اگر بولو گے تو کفارہ پہلے سوچ لو میں نے دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے بولیں، کوئی حرج نہیں. منصور حسین بن منصور الحلاج، اس نے کفارہ دے دیا، اوروں نے دے دیا، سربت نے دے دیا، سب نے دے دیا. چپ روی نہ کھولی زبان اپنی، میری ہے، کھولا نہ کھولا لیکن چپ کا حکم ہے. زبردستی ہے نہیں، اس پہ تو کسی کی زبردستی ہے نہیں، لیکن یہی اس کا ایک عجیب تماشا ہے کہ ہو کے بھی کہتا ہے میں نہیں ہوں، اور انسان ہو کے بھی کہتا ہے میں نہیں ہوں. عادت وہی ہے، خلاف عادت نہیں ہے. یہ عادت دونوں کی ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں میں میں کی نفی آ رہی ہے. عجیب بات ہے، ہو کے کہتا ہے میں نہیں، تم ہو کے کہتے ہو میں نہیں، ہے وہ بھی ہے تم بھی، یا تم نہیں یا وہ نہیں. تو صاحب ظاہر ہے ہم نہیں وہ ہے، ہم نہیں وہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا ہو گیا. کیسے پتہ چلا کیسا ہے؟ محمد الرسول اللہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں وہ فل نظر آتا ہے، کل نظر آتا ہے. لا تدرک الابصار وهو يدركه الابصار ان اللہ لطیف خبیر. پوری آیت ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر محمد الرسول اللہ وہ آئینہ ہے جس میں کل نظر آتا ہے. اب
کیونکہ کل کا احاطہ ہو گیا، وہ نظر کیسے آتا ہے کل؟ بھائی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نہ مانے تو اسلام مکمل نہیں ہے، اور اگر حضور کا جو اللہ ہے اس کو ہم مکمل اللہ نہ مانے تو اسلام مکمل نہیں ہے۔ گویا جو محمد کا خدا ہے وہ مکمل خدا ہے، تو جو گویا محمد کا خدا مکمل ہے، پتہ چلا اصلی خدا بھی یہی ہے۔ پتہ چلا کفر کی ساری دیواریں گر گئیں، ساری دیواری کفر کی گر گئیں، شرک کی گر گئیں۔ جو حضور نے کہا وہ بالکل سچ ہے، لا ریب ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ واحد ہے، لا شریک ہے، کیونکہ حضور بھی مکمل، ان کا خدا بھی مکمل۔ تو محمد میں مکمل خدا نظر آیا کہ نہ آیا؟ تو یہ بچوں اپنے آپ کا جو انکار ہے یہ یہاں تک لے آتا ہے۔ توحید میں، توحید سے پھر رسالت میں توحید کے سارے مزے کرا کے چھوڑتا ہے۔ یہ توحید کا سارا نشہ اس نے رسالت میں رکھا ہے، وہ رسالت سے ہمیں عطا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ایسا انکار ہے، اس کی خدا توفیق دے۔ یہی توفیق نہیں ہے ملا میں، کسی شیخ میں، ورنہ یہ توفیق مل جائے تو پھر بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بہت دن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، اسی طرح کی زندگی گزری ہے۔ شاہ صدر الدین عارف کی اسی طرح گزری ہے، آگے شاہ رکن عالم کی اسی طرح گزری ہے۔ یہ پورا خانوادہ پیچھے تک ہمارا، چونکہ یہ سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، مخدومیہ جسے کہتے ہو، یہ تو ہمارا اپنا سلسلہ ہے۔ پورے کے پورے اسی طرح مست الست لوگ گزریں گے۔ آج تو پھر دنیا بھی الگ اور سلسلے بھی الگ اور سارے پیر بھی الگ اور مولوی بھی الگ، ایک تماشا بن گیا۔ لیکن یہ تماشے والا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ایک خاص اندر کی محبت اور پورا جو اسلام کا خلاصہ ہے، یہ وہ کام ہے۔ تو گویا یہ تماشے کا نہیں، خلاصے کا کام ہے۔ خلاصہ ہوتا ہے مخفف، کہ ساری توحید و رسالت کو نچوڑا، ولایت کی شکل میں وہ سامنے آیا۔ وہ اپنے شیخ کی ولایت سے وہ پائے گا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ خود قرآن کی آیت ہے نا، کیف تکفرون باللہ، کہ اللہ کا تم انکار کیسے کرو گے۔ اب اس کی تفسیر تو پھر ہوگی تھوڑی بہت، پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو جبکہ کنتم امواتن، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب رب کا جو انکار ہے، رب خود کہہ رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے کہ تم جو ہے وہ مردہ تھے، اس نے زندگی دی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹو گے، وہ مارے گا نہیں۔ تو گویا اس کو ماننا حیات اور موت سے ہے، کہ زندہ ہونا اور مرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زندہ کرتا ہے، کوئی مار دیتا ہے۔ تو رب کوئی پردہ غیب میں موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زندہ کرنے والا ہے اور کوئی مار دینے والا ہے، یعنی موت و حیات سے ہی پتہ چلے گا کہ کوئی ہے۔ تو میں نے جو پہلے بات کی کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ تم مرنے سے پہلے، تو وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جب تم مرتے ہو اور پھر اس موت سے پہلے جو مر گیا اس کو کبھی پھر موت آتی نہیں ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی ہو، تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اس کا رب کا جو خبر اور جو اس کا پتہ ہے یا انکار سے جو دوری ہے، وہ موت اور حیات میں ہی اس نے رکھی ہے، موت اور حیات میں رکھی ہے۔ اب نفس کا مرنا موتو قبل ان تموتو کی مصداق ہے کہ وہ مر گئے تو مرنے سے پہلے، یہ نفس کی موت ہے۔ تو اس موت میں بھی گویا رب کا ہونا، یہ اس کی بڑی زبردست دلیل مل گئی موتو قبل ان تموتو کی، قرآن کی اس آیت سے، کہ جو اس وقت تمہارا نفس مرتا ہے، تم مر جاؤ مرنے سے پہلے، وہ جو تم مرتے ہو، یہ تمہیں مرنا اس کے ہونے کی دلیل پہ فائز کر دیتا ہے۔
گویا قرب الہی یہاں ہی سے تمہیں مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری موت نہیں، وہ تمہیں زندہ رکھے گا۔ تو پہلے بھی اسی نے مارا، بعد میں بھی اسی نے مارا، تو مرنے سے پہلے جو مر گیا کبھی اس کو موت نہیں آئی، پھر اس کو موت نہیں آئی، گل شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، بظاہراً یہ سارے کام ہوں گے، دو موتیں ہیں جو بھی ہے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں 1000 دفعہ میں مرا ہوں، 1000 دفعہ زندہ ہوا ہوں، اور فقیر اپنی زندگی میں واقعتاً 1000 دفعہ مرتا اور زندہ ہوتا ہے، یہ سسٹم بھی ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسی آیت سے یہ ثابت ہے کہ ان دو موتوں میں وہ رب کہتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ رب کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو، کہ جب تم نے مردہ کو زندہ کیا پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، یہ کہ جب اس کی یہ شان ہے تو تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ گویا مرنا اور زندہ ہونا ہی دلیل ہے اس کے ہونے کی۔ اگر تمہارا نفس کوئی صوفی اپنا نفس مار کے موتو قبل ان تموتو پہ فائز ہو جاتا ہے تو یہ رب کی طرف سے ہے، واقعتاً وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد پھر بچتا بھی وہی ہے۔ یہ بھی اس کے ہونے کی دلیل ہے، اسی آیت سے ایک وہ دلیل نکلتی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی، تھوڑا گہرا اس کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مرنے دو موتوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انسان مرنا تھا، مردہ تھا، عالم ارواح میں جیسے بھی جب ماں کے پیٹ میں اس کو روح پھونکی گئی تو مردہ سے پھر زندہ ہوا، مردہ سے پھر زندہ ہوا۔ اور دوسرا جو ہے ثم یحییکم، پھر جب زندہ ہوا تو ثم یمیتکم، جب یہ سامنے جتنی موتیں ہو رہی ہیں قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہو، یہ دوسری موت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ثم یحییکم، پھر وہ جب تمہیں زندہ کرے گا وہ میدان حشر میں، اور قبر کی جو زندگی آگے عالم برزخ کی، وہ تیسری زندگی وہ ہے۔ سمجھ میں آگے، پہلے تم مردہ تھے، وہ دو موتیں وہ یہ ہے کہ پہلے تم تھے ہی مردہ، اس نے کیونکہ شروع اسی کیا نا، کنتم امواتن، تم تو پہلے تھے ہی مردہ، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ پہلی زندگی ملی، پھر ثم یمیتکم، پھر اس نے مار دیا جیسے دنیا کی موت ہے، ثم یحییکم جیسے قبر میں اور آخرت کی، وہ پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، یہ حساب و کتاب کے بعد اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کا یہ معنی یہ اس کی طرف ہی جا رہا ہے جو میں نے پہلے کہہ دیا نا، موتو قبل ان تموتو، وہ اسی کی تشریح ہے۔ اس کا آپ سمجھیں کہ وہی خلاصہ اور نچوڑ ہے، بالکل اسی کا یہ نچوڑ ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ رب خود شروع یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے تم زندہ تھے پھر میں نے مارا، وہ تو کہتا تھا کہہ رہا ہے کنتم امواتن، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ زندہ ہونے کے لیے پہلے مردہ ہونا ضروری ہے، پہلے مردہ ہونا ضروری ہے۔ مردہ سے جب وہ زندہ ہوگا تو پھر اس کو زندگی جب دی جائے گی پھر ایک اور اس پہ موت آئے گی، پھر اس کے بعد پھر اس کو زندگی ملے گی۔ تو پہلے مردہ ہونا ضروری ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ ایک زندگی ہے۔ جب وہ تمہیں زندہ کرے گا تو وہ زندگی سیدھی تم طریقت میں پہنچے، پہلے مرے، یہ شریعت تھی، فاحیاکم، یہ طریقت میں آئے تم، ثم یمیتکم، اب طریقت میں منازل طے جو کرنے ہیں، یہ پھر مرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل فنا کے مقام پہ لے کے جانا ہے، یہ معرفت کا مقام ہے۔ جب پھر ثم یحییکم، پھر جب وہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ مقام حقیقت پہ فائز ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھے کہ ناسوت ہے، پھر اس کے بعد جبروت ہے، پھر اس کے بعد لاہوت ہے اور ہاہوت ہے۔ نہیں سمجھا؟ یہ اب اتنی پیچیدہ باتیں یہ تمہاری سمجھ سے ویسے اوپر جائیں گی۔ آیت تو تم نے چھیڑ دی لیکن اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کی تو اتنی بہت زیادہ تفسیر ہے۔ یہ کیفا پہ بہت کچھ ہے اس میں، کیفا پڑھنے میں کیف آ جاتا ہے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے وجود کا؟ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کہتے کنتم امواتن، انکار کیا تم نے کہ تم مردہ تھے۔ اللہ کا کیسے انکار کرو؟ تم اپنا انکار کرو کہ تم مردہ تھے، اللہ کا نہیں تم کر سکتے۔ کیوں؟ فاحیاکم، وہ تو تمہیں زندہ کر، اس سے تم مردہ تھے، تم نے اپنے آپ کا کفر کیا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، یہ اللہ سے انکار تم نہیں کر سکتے۔ ثم یمیتکم،
پھر اس نے جب تم طریقت کی لائن میں گئے تم نے پھر رگڑے لگے اور تم نے پھر اپنے آپ کو تیاگ دیا، ترک کیا، اپنے آپ کی ذات سے نکلے. ثم یحییکم، پھر جب تم زندہ ہوئے مقام حقیقت پہ تم فائز تھے. ثم الیہ ترجعون، اب تم اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ سب حقیقت کا ایک میدان ہے کھلے سے کھلا، اس میں تم چل پھر رہے ہو، تیر بھی رہے ہو، پھر بھی رہے ہو، سیر بھی کر رہے ہو. اب پتہ نہیں یہ سمجھ میں آیا، یہ بہت گہری منطق ہے، یہ بہت گہری منطق ہے، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل سمجھ آ گئی. تو اس میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت چاروں چیزیں ہیں. امواتن، مردہ تھے. ایک پہلی لائن اس میں جب شریعت نازل ہوتی ہے تو مردہ کو زندہ کرتی ہے. فاحیاکم ثم یمیتکم، اس کے بعد پھر تم مرے. فاحیاکم، پھر تمہیں طریقت کے لائن میں پھینک دیا، پھر اس میں آپ نے منازل طے کی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم حقیقت میں جا کے ٹک گئے. تو یہ شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ تینوں بحث ہیں اس میں، اگر سمجھ آئی ہے تو. چلیں اور کوئی سوال ہے؟ آئے تو اوپر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة متولف الف مرة وبارك وسلم. یہ تقریباً جتنی جگہ پہ بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، راستے میں ہم پروگرام کرتے آ رہے ہیں 4-5، ہر جگہ پہ میں نے پہلے یہ پیغام دیا ہے، بعد میں پھر اگلا حصہ پروگرام کا جو درس تھا وہ بیان کیا ہے. تو یہ پیغام یہاں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو والدین بچائیں اس سوشل میڈیا کے عذاب الہی سے. وہ لوگ جنہوں نے کسی دارالعلوم کا منہ نہیں دیکھا، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، جن کا کوئی مرشد نہیں ہے، وہ اٹھ کے تو لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں خود سمجھے نہیں ہیں. قرآن علماء کا کام ہے پڑھنا، سمجھنا. آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے آپ پہلے تعلیم حاصل کریں نا. عربی گرامر جو ہے، قرآن کی جو گرامر ہے، صرف و نحو، اس پہ عبور حاصل ہو، استاد سر پہ ہو، تاکہ کوئی غلط معنی نہ کریں، غلط نہ سمجھیں، متشابہات کے پیچھے نہ پڑ جائیں. قرآن میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہر جگہ پہ میں خود نکال کے دے سکتا ہوں کہ انسان تو اس میں بہت زبردست پھنس جاتا ہے. جیسے کل کی بحث تھی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، ادھر کہہ رہے ہیں کہ بندے کے لیے خدا کافی ہے، ادھر جو ہے موسیٰ کو خضر کے پاس بھیج رہا ہے. کنٹرڈکشن ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے. چاہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ادھر جاؤ، پھر کہا کہ میں کافی ہوں، تو پھر ادھر کہا کہ سیدھا راستہ مانگو بھائی، جب تو کافی ہے تو اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ جب تو کافی ہے تو سیدھا راستہ کیا کہ نہیں وہ راستہ جن پہ میں نے انعام کیا. تو صاف ظاہر ہے جب انعام والوں کو ہم تلاش کریں گے تو اس کے بندے نظر آئیں گے. ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، وہ بندوں کی طرف بھیج رہا ہے. تو یہ کنٹرڈکشن آتی ہے. یہ ایسا نہیں، کنٹرڈکشن ہے نہیں، تضاد ہے نہیں، یہ لا علمی اور جہالت کے باعث یہ تضاد نظر آتا ہے. تو قرآن کو سمجھنا علماء کا کام ہے، اہل علم کا. پہلے پڑھیں قرآن، عربک ایجوکیشن جو ہے اس کو حاصل کریں، پھر قرآن پڑھیں اور معنی نکالیں، صحیح نکلیں گے. آج خود اگر نکالیں گے معنی تو عجیب و غریب معنی نکلیں گے. پھر وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی غرض نہیں کہ آپ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. پھر ٹھیک ہے، جدھر منہ آئے نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھ لیں. بہت ساری چیزیں اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ وہ بیٹھے ہیں جو بے قسمیں ہیں، جن کا کوئی راہبر نہیں، جن کا کوئی شیخ نہیں. اور من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ جس کو وہ ہدایت نہیں دیتا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو ہدایت دینا نہ چاہے وہ کبھی اس کو کوئی نہ مرشد ملے گا نہ ولی ملے گا. یعنی نہ وہ مرشد کو مانے گا نہ کسی ولی کو مانے گا. کیوں؟ اس کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کبھی وہ ولی اور مرشد اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ دینا ہی نہیں چاہتا ہدایت. تو پتہ چلا ہدایت کا تعلق جو ہے وہ ولی اور مرشد سے ہے. قرآن کے بقول ہدایت کا تعلق ولی اور مرشد سے ہے. اب یہ جتنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اسی طرح، تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ اور ینگ جنریشن کو بھی چاہیے کہ ان کو فالو نہ کریں.
ایک اور بات ہے کہ 1445 سال گزر گئے، کسی کو قرآن سمجھ نہیں آیا، حدیث سمجھ نہیں آئی. اتنے اکابرین علماء اولیاء اللہ، اللہ کے ولی غوث کتب ابدال ہر مقام پہ فائز، ان کو کوئی قرآن نہیں سمجھ آیا. آج کا ایک کتورا کم نسل بد نسل اس کو قرآن سمجھ آیا، یہ جانتا ہے قرآن کو اور حدیث کو. اس کا مطلب ہے کہ 1500 سال سب کے بیکار گئے، اب اسلام نازل ہو رہا ہے معاذ اللہ. حضور کی محنت، صحابہ کی محنت، صحابہ کی اولادوں کی محنت، اہل بیت کی محنت، اہل بیت کی اولاد سادات جہاں جہاں تھے انہوں نے دین کا ہی کام کیا نا. اب آگے دنیا داری کاموں میں پڑے، اس وقت بھی بزنس تھا، زیادہ ان کے توجہ دین پہ تھی. جتنے سادات آپ جس جگہ دیکھیں آپ کو مزارات نظر آئیں گے. یہ کیوں آئے تھے ادھر؟ یہ دین کے لیے آئے تھے، انہوں نے تمہیں مسلمان کیا ہے. تو یہ سارے غلط تھے معاذ اللہ. اور آج کا ایک کمینہ صرف انسان کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں غلط ہے. یہ اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اہل بیت اور صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، اور اولیاء اللہ نے کہا، علماء حق نے کہا، وہ سارے کا سارا غلط ہو گیا. آج ایک کوئی بھی اٹھ کے نیا مذہب ایجاد کرتا ہے، مسئلہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے. یہ کہاں کی شرف، کہاں کی یہ دیانت ایمانداری ہے؟ یہ سب سے بڑی حماقت، جہالت، اور میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہے جو اس قوم پہ پڑ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا اور رسول کا رستہ چھوڑا. یہ برباد ہی ہوتے ہیں پھر ایسے لوگ. تو ان کو چھوڑ رہے ہیں جو اصل ہیں، جو جن کا کوئی آگ نہ پیچھے نہ حسب نہ نسب ہو. تو یہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، یہ والدین کا کام ہے، کسی اور کا نہیں. کہ بچوں ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، ان جیسا کوئی نہیں. اس کے بعد آپ کی اہل بیت، آپ کا خون، آپ کی اولاد ہے، اصحاب ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ولی ہیں، پھر اس کے بعد علماء ربانیین ہیں، وہ اچھے علماء عالم بعمل جنہوں نے اچھے عمل کیے اور معاشرے میں دین کو پھیلایا. اس طرح ہمارے یہ عقائد ہوتے ہیں. تو یہ والدین کا کام ہے کہ بچوں کو یہ تربیت کریں کہ سوشل میڈیا کی اس لعنت سے بچیں. اور وہ جو شروع سے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. ہر نئی آنے والی چیز بدعت ہوتی ہے، اور تمام بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. یا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. ہر نئی چیز اٹھنے والی بدعت، ضلالت جہنم کے اندر. تو اس وجہ سے یہ جو پھیلا رہے ہیں نا یہ گمراہی، ان سے بچنا ہے. تم بچیوں نے بھی، بچوں نے بھی، اور والدینوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو سمجھاؤ کہ اسلام دین وہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے. اب نئی کسی کو خواب آ گئی ہے، نئی کسی نے کوئی تحقیق کر لی ہے، تو یہ غلط ہے. گزشتہ سے جو پیوستہ ہے وہی ایمان سے آراستہ ہے. گزشتہ سے جو پیوستہ ہے وہی ایمان سے آراستہ ہے. نیا آنے والا کوئی بھی ہے وہ بدترین شیطان ہے اور دشمنان اسلام کا گماشتہ ہے. اللہ پاک ایسے لعنتیوں سے نجات عطا فرمائے. میں سنتا ہوں حضور غوث اعظم کی توہین، خواجہ اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گئے، ان کی توہین، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی توہین، لال شہباز قلندر، سلطان باہو، با یزید بستامی، مجدد پاک الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بزرگان دین شخصیات کی سرعام توہین ہو رہی ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے زبانوں کو کاٹ کے کتوں کے آگے پھینکے. ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی اللہ کے بندے کی توہین کریں، مگر یہ کام حکومت کا ہے. عام نیچے جو بندے ہیں، جو عام پبلک ہے، عام نیچے جو عوام ہے، یہ عوام کا کام نہیں، یہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے. وہ برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اس پر وہ قابو پائیں، اور یہ جو توہین ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی اس کو روکیں. اہل بیت اور صحابہ کی توہین ہو رہی ہے اس کو روکیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، ان کو روکیں. یہ ارباب اقتدار کا کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، یہ کوئی کفرستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے.
یہ نا اس کا ایک قول ہے کہ العشق نارن یخرق ما سوی اللہ، کہ عشق ایک آگ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ عشق ایسی چیز ہے، یہ جلا کے راکھ کرنے سے مراد وہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں، یہ سب سے پہلے تمہارے نفس کو جلائے گی، پھر تمہارا ہونا ختم کرے گی، پھر کوئی چیز دنیا کی تمہیں نظر نہیں آئے گی، جو باقی نظر آئے گا وہ وحدہ لا شریک کی نظر آئے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ عشق ایک آگ ہے، اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو یخرق جلا دیتی ہے۔